اور ماں کا ہی ہارٹ فیل ہو گیا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، خبر سنی، لیکن خبر سننے کے بعد کا جو نتیجہ ہوا، جو انجام ہوا، یہ بہت بھیانک ہو گیا۔ یوں ہی بعض اوقات لوگ جھوٹ بول کر جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں۔ بندہ خبر تو سن لیتا ہے، بات تو سن لیتا ہے، لیکن بعض اوقات اپنے آپ پر قابو نہیں پاتا، بعض اوقات اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتا، تو پھر بعض اوقات نتائج ایسے بھیانک ہو جاتے ہیں کہ بندے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آج ہم نے سلسلے کا جو موضوع بنایا ہے وہ بری خبر، یہ ہم نے آج اپنے سلسلے کا موضوع بنایا ہے۔ کل جب ہماری موضوع کے حوالے سے مشاورت ہو رہی تھی تو اس پہ لکھا ہوا تھا بری خبر۔ جب بری خبر لکھا تو میں کہیں پر موجود تھا، جی ہاں کہیں موجود تھا، میں باولینہ میں تھا۔ بہرحال میں نے جب دیکھا، اس کو چیک کیا واٹس ایپ کو، تو اس پر بری خبر ٹیکسٹ میں لکھا ہوا تھا اور نیچے وائس نوٹ تھا۔ میں پریشان ہوا، میں نے کہا پتہ نہیں نیچے کیا ہوگا۔ اب اس کو جب میں نے سنا تو وہ اس پہ پہلے وائس نوٹ کی ابتدا یوں تھی کہ بھئی پریشان مت ہونا، اس کو دیکھ کر یہ موضوع لکھ کر سینڈ کیا ہے، کل سلسلے کا موضوع کیا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ کوئی خبر ایسی نہیں تھی۔ یہاں آج ہم ایک اور بات بھی کریں گے مدنی چینل کے ناظرین۔ بندہ بات کا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے یا یہ برا ہے۔ اب وہ برا ہے بھی یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس پر مدنی پھول بھی شامل رہیں گی، آپ کی کالز بھی شامل رہیں گی، آپ کے میسیجز بھی شامل رہیں گے، آپ کے ایس ایم ایس، آپ کی صوتی پیغامات، آپ کے تحریری پیغامات، انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے۔ نعت خوان اس ٹائم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، خالد صاحب بھی موجود ہیں، تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل یہ بھی حسب معمول جاری رہے گا۔ feedback@madanichannel.tv feedback@madanichannel.tv یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اس پر میل کر کے بھی آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں۔ آپ کے کچھ مشاہدات ہوں، آپ نے زمانے میں یا اپنے سراؤنڈنگ ایریا میں یا اپنے خاندان میں کہیں کوئی ایسا معاملہ دیکھا ہو کہ کسی کو بری خبر ملی ہو اور پھر سامنے والے نے کیا ریئیکٹ کیا ہو، کیا پازیٹیو ایکٹ ہو، کیا نیگیٹو ایکٹ ہو، کیا مثبت بات ہے، کیا منفی بات ہے، دونوں طرح کی باتیں اگر آپ کے مشاہدے میں ہوں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ان پیغامات کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے ہم اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیں گے۔ نیکی کی دعوت کے جو مدنی پھول بیان ہوں گے ان پر انشاءاللہ عز و جل ہم عمل بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی نیت کرتے چلے جائیے کہ آج کے مدنی پھول سننے کے بعد ہم اپنے اندر ایک ہمت پیدا کریں گے، ایک حوصلہ پیدا کریں گے، ایک صبر پیدا کریں گے، ایک برداشت انشاءاللہ اپنے اندر پیدا کریں گے، تو اس کی برکتیں بھی ہم پائیں گے۔ اس کی بھی نیت کریں، انشاءاللہ مزید مدنی پھول بھی شامل رہیں گے۔ آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کی دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
سورہ ابراہیم کی آیات مبارکہ کی گھر صاحب نے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے ہم سب کو منور فرمائے. آئیے بھی کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور ثواب آخرت کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی جہاں تک ہو سکے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ ثواب بھی ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے واللہ، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں
یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، اور مدینے جو بھی جاتا ہے وہ جھولی بھر کے لاتا ہے، مدینے جو بھی جاتا ہے وہ جھولی بھر کے لاتا ہے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ارے ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، مدینے جو بھی جاتا ہے وہ جھولی بھر کے لاتا ہے، سخی داتا ہے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے، سخی داتا ہے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے، سخی داتا ہے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے۔ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں بعثت قاسما، اب شعر میں لفظ آیا سخی ہیں، سخی ہیں اور داتا ہیں، داتا مطلب دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت قاسما اقسم بینکم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بانٹنے والا، دینے والا بنا کر بھیجا ہے، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ سخی داتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی،
میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا کرنے والا ہے۔ سخی داتا، سبحان اللہ۔ سخی داتا ہے، خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی نے کچھ مانگا ہو اور حضور نے جواب میں لا یعنی نہیں کہا ہو، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ سخی داتا، اللہ اکبر۔ سخی داتا ہے، خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے۔ اور ایسے سخی داتا ہیں، لوگوں سے تو مانگنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، حاجت بیان کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ایسے سخی داتا ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک دور کرنے کی تمنا دل میں رکھیں، حضور دور فرما دیتے ہیں۔ سخی داتا ہیں، اللہ اکبر۔ سخی داتا ہے، خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے۔ قبیلے کا فرد تھا، مجھے قبیلے کا نام ذہن سے صاحب جو ہے وہ بھول گیا مجھے۔ بہرحال حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں عطا فرمائیں، اور اتنی بکریاں تھیں، دو پہاڑوں کے درمیان کا جو ایریا تھا وہ اس سے بھرا ہوا تھا۔ حضور نے عطا فرما دیا، اپنی قوم میں آئے اور آ کر عرض کی، اے قوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ حضور اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پھر فقر کا خوف ہی نہیں رہتا۔ سخی داتا، سخی داتا ہے، خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور مجھے کوئی نشانی عطا فرما دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نشانی کیا عطا فرمائی؟ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی چھڑی کو حضور نے نور میں تبدیل فرما دیا۔ سخی داتا، سبحان اللہ۔ سخی داتا ہے، خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہیں حضور کی عطاؤں پر، حضور کی بخشش پر، حضور کے جود پر، حضور کی سخاوت پر، حضور کی عطا پر۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لبواں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ سخی داتا، سخی داتا ہے، خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی روایت نقل کر رہے ہیں صحیح بخاری کے اندر، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا اب صبر جلک، اس کو ذرا اپنی ٹانگ کو سیدھا کیجئے۔ حضور نے اپنا دست مبارک ان کی پنڈلی پر پھیرا، فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، میری ٹانگ ایسی ہو گئی جیسے اس میں کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ سخی بھی ہیں، داتا بھی ہیں، دینے والے بھی ہیں۔ سخی داتا ہے، خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے۔ اور یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ یہ دربار محمد ہے، جہاں ملتا ہے بن مانگے۔ دربار محمد
دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، اور جو ان کے سبحان اللہ سبحان اللہ، کلام پورا ہو گیا لیکن میں ابھی تک وہیں پیچھے کھڑا ہوں۔ سخی داتا ہے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر، حضور کی عظمت کے قربان، حضور کی رفعت کے قربان، حضور کے انداز کے قربان، حضور کی شان کے قربان۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے ہمیں کیسا محبوب عطا فرمایا ہے، جو مانگو وہ ملے گا، ایسا اللہ کریم نے یہ شان عطا کی ہے نا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔ کوئی صحت مانگ رہا ہے، حضور کی بارگاہ سے صحت مل رہی ہے، اللہ پاک کی عطا ہے، اللہ نے عطا کیا ہوا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اللہ، کیا اللہ اکبر۔ یہ بھی بارہ امیر سنت کا فیضان ہے کہ حضور کی ایسی محبت عطا فرمائی ہے اور عظمت مصطفیٰ کی ایک ایسی چاشنی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے کہ ذکر مصطفیٰ کرتے چلے جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ذکر جتنا کرتے چلے جائیں، سنتے چلے جائیں، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، شوق میں اضافہ ہوتا ہے، ذوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے سایہ مبارکہ کو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے دامن کرم سے وابستہ رہتے ہوئے مزید برکتیں اور بہاریں سمیٹتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا آج کا ہمارا ایک موضوع بھی ہے اور موضوع کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے استاد صاحب حضرت مولانا ابو رجب محمد آصف الطاری المدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کل جو میری مشاورت ہو رہی تھی وہ استاد صاحب سے ہی ہو رہی تھی، جس کا واقعہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ موضوع ہے آج کا ہمارا بری خبر۔ بری خبر موضوع سن کے بھی شاید ناظرین بھی کچھ پریشان ہو رہے ہوں گے، آج یہ کیا کون سی خبر سنانے جا رہے ہیں۔ ویسے میں جب آ رہا تھا استاد تو میں سوچ رہا تھا کہ آج موضوع ہم رکھیں گے بری خبر، تو بہت سارے ناظرین ہیں جو یہ خالی پڑھ کے وہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے، یہ آج پتہ نہیں کیا بتانے جا رہے ہیں، کیا سمجھانے جا رہے ہیں، کون سی خبر دینے جا رہے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ اپنا بتائیں نا کہ آپ کا سن کے کیا ہوا تھا؟ جی میں نے وہ سب سے بتا پہلے دیا، یا اللہ۔ تو اصل میں یہ لفظ ایسا ہے بری خبر، تو ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کا اس سے واسطہ پڑتا ہی پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو عورت ہو یا مرد ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ملازم ہو یا سیٹھ، کوئی بھی شخص ہو، تو بری خبر سے تو ظاہر ہے اس کا واسطہ پڑتا کسی ہے۔ ادارے میں کام کرنے والا ہو، اس سے- اب بلڈنگ اس ہے، کا کوئی بھی- بہت بڑی بلڈنگ ہے، وہ 25 بلڈنگ کے مالک کو بھی بری خبر مل سکتی ہے جی۔ اور بلڈنگ میں کام کرنے والوں والے کو کو بھی بری خبر مل جیسے سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جسے 26ویں منزل پہ جانا ہے، اس کو خبر ملے بھی آج لفٹ خراب ہے، وہ بیچارہ کیا بنے گا اس کا؟ اس کے لیے تو یہی بری خبر ہوگی نا بھی آج لفٹ بند ہے، لفٹ خراب ہے۔ ہاں، تو یہ اس کا سامنا تو مجھے بھی ہوا ہے ابھی۔ خیر، تو خیر معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو لفٹ بعض اوقات خراب ہوتی ہے اور انسان کی وہ طبی کیفیت ویسی نہیں ہوتی جی کہ سیڑھیاں چڑھ سکے۔ ہاں جی۔ اب وہ گئے تو لفٹ پہ جناب لگا ہو کہ وہ مینٹیننس کی وجہ سے، تعمیراتی کام کی وجہ سے آج لفٹ بند ہے، معذرت خواہ ہے، سیڑھیاں استعمال فرمائیں۔ تو ظاہر ہے اب جو سیڑھیاں استعمال کرے گا اور وہ موضوع بھی بری خبر پر کرنے آ رہا ہو تو مثال تو بن ہی جائے گی۔ مان نہیں جائے گی۔ تو یہ لفظ ایسا ہے بری خبر۔ جی تو کسی کو فیل ہونے کے بارے میں خبر دیں، طالب العلم جو ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کے لیے یہ بری خبر ہے۔ عموماً وفات ہوگی کسی کی اچانک، جی۔ اچانک سے مراد یہ کہ ایک وہ شخص ہے جو ہاسپٹل میں داخل ہے یا کچھ اس کے پہلے سے حالت نازک ہے، تو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ذہن لوگوں کا بن گیا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ کہیں انتقال نہ کر جائے اسی مرض میں، تو اس کی خبر بھی بری ہوتی ہے،
کہ وہ جھٹکا لگتا ہے، لیکن بعض اوقات اچانک موت کی بھی خبر ملتی ہے۔ اس طرح بلڈنگ ہے، تو اب بلڈنگ ایک دم سے جناب بلڈنگ پوری میں آگ لگ گئی یا بلڈنگ گر گئی، تو یہ بھی وہ مالک کے لیے، ٹھیکیدار کے لیے بری خبر ہے۔ اسی طرح حادثہ جو ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ، اس میں بھی بری خبر ہوتی ہے کہ وہ مالک کے لیے بھی کہ جس کی بس تباہ ہو گئی، اور سواریوں کے لیے بھی کہ جن کی عزیز اقربا رشتہ دار بیوی بچے اس بس میں موجود تھے۔ تو ایکسیڈنٹ کے بعد، ایکسیڈنٹ تو پوری خبر مل گئی، اب مزید کہ یہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے جو عزیز وغیرہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچا ہو۔ تو اس طرح کی یہ بری خبریں، اس کو وسیع آپ سینیریو میں لیں تو بری خبر تقریباً ہر ایک کو واسطہ تو پڑتا ہے۔ اب یہ کہ بری خبر پہنچانی بھی پڑتی ہے بعض اوقات۔ جی ظاہر سی بات ہے کہ اس کا صدف انتقال ہو گیا، اب ان کو بتانا ہی پڑے گا نا۔ جیسے ہم ابھی جیسے اپنے گھر سے، اپنے ہوم لینڈ سے دور ہیں، آپ ہیں یا دیگر لوگ ہوتے ہیں، ہوم لینڈ سے دور ہوتے ہیں لیکن اپنے کنٹری میں ہوتے ہیں، بعض اوقات کنٹری سے بھی دور ہوتے ہیں، تو خوشی کی خبریں اور غمی کی خبریں یہ تو ظاہر سی باتیں آتی رہتی ہیں۔ کسی کی شادی کا اوکیزن ہو رہا ہوگا، کسی کے انتقال کا معاملہ ہوگا، تو ہوتا ہی، یہ تو واقعی ہوتا ہے، لیکن اس کو کیسے جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے، کیسے بتایا جائے، جیسے کہ یہ خبر پہنچائی کیسے جائے، اس میں ایک بڑا پیارا سبق ہمیں حدیث مبارکہ سے، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل، جی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا، تو مدنی منع کی جو امی تھی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ان کو خبر نہ دے جب تک کہ میں خود ان کو نہ بتا دوں۔ جی اب یہ گھر آئے تو زوجہ نے پہلے کھانا پیش کیا، صحیح، اور کھانے کے بعد پھر ایسا بناؤ سنگار کیا کہ پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ امیاں بیوی ملے، اب اس کے بعد انہوں نے ان سے پوچھا، یعنی جو زوجہ تھیں، کہ اگر کوئی شخص کسی کو عاریتن دے، عاریتن سے مراد کہ ویسے دے، واپس جس سے لے لیتے ہیں، ادھار دے مثلا، جی اور پھر اسے واپس مانگے تو کیا منع کرنے کا اختیار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ یہ جواب سن کر جو زوجہ تھیں وہ کہنے لگیں کہ پھر آپ اپنے بیٹے کو اسی طرح گمان کر لیجئے کہ وہ رب تعالیٰ کی امانت تھا جو اس نے واپس لے لی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انداز تھا خبر پہنچانے کا۔ اب سننے کے بعد حضرت ابو طلحہ کی ظاہر حالت میں کچھ تبدیلی ہوئی، رنج ہوا کہ میرے بیٹے کی لاش گھر میں تھی اور میں نے کھانا بھی کھایا وغیرہ، تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے سارا واقعہ عرض کیا۔ تو غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس رات کے عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اب یہ دعائے مصطفیٰ کا ظہور اس طرح سے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک اور مدنی منع عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اس مدنی منع کو بارگاہ رسالت میں حاضر کیا گیا اور آپ نے عجوا کھجور، اس کی گھٹی اس منع کو دی اور اس کا نام بھی خود رکھا، وہ نام تھا عبداللہ۔ سبحان اللہ۔ اب جو اس میں فوکس ہے کہ وہ خبر دینے کا انداز دیکھیے کہ وہ تھکے آ رہے، ظاہر ہے گھر آئے، اب فوراً خبر دینے کی بجائے اب جب آپ خبر دے دیں گے تو بہت سارے غمگین، اب بیٹا فوت ہو گیا تو وہ کھانے کی طرف اس کی رغبت بھی نہیں رہی، وہ تھکا ہارا آیا تو اب کھانا کھلا دیا، اس کے بعد خبر دینے کا انداز دیکھیے کہ بالکل صراحتاً نہیں کہا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، بلکہ ایک ذہن سازی کی کہ اگر کوئی کسی کو چیز ادھار دے اور واپس مانگے تو کیا واپس کرنے سے منع کرنے کا، روکنے کا اختیار ہے کہ میں نہیں دے رہا؟ تو مثال دی۔ اب مثال دینے کے بعد پھر بیٹے کے بارے میں خبر دی کہ اپنے بیٹے کو بھی اسی طرح سمجھ لیجئے کہ رب تعالیٰ کی امانت تھا، اس کو واپس لے لیا۔ تو ہمارے یہاں اس چیز کی بہت کمی ہے کہ بری خبر پہنچانے میں کس طرح کے الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے اور کس کو کس وقت بری خبر پہنچائی جائے، پہنچانی بھی چاہیے یا نہیں۔ اس کی مثال، مطلب یہ حکایت سچی حکایت ہے، کچھ پچھلے چند سالوں میں یہ پیش آئی تھی
کہ بچوں کا جو دادا تھا وہ دل کے ہاسپٹل میں داخل تھا. یہ مرکز الاولیاء لاہور کا واقعہ ہے. تو اب اس کی تیمارداری کے لیے ظاہر آئے ہوئے تھے اس کے گھر والے. تو اس کا پوتا تقریباً 1.5 سال 2 سال کا ہوگا اور ایک پوتی تھی 4-5 سال کی. اب وہ پوتا ظاہر ہاسپٹل کے اس کے وارڈ کے اندر کھیلنا شروع کر دیا, اس نے لڑکنا شروع کر دیا. تو ایئر کنڈیشن ہوتا نا, ونڈو ایئر کنڈیشن, جی وہ دیوار کے ساتھ خالی ایسے جمایا ہوا تھا, نیچے کوئی سٹینڈ وغیرہ نہیں تھا. اب وہ بچہ جاتے 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 جناب وہ وہاں ایئر کنڈیشن کے عین نیچے پہنچا ہے نا جب, تو ایک دم ایئر کنڈیشن اوپر گرا. اوئے ہوئے ہوئے. یعنی وہ بچے کا وزن کتنا ہوگا, اس کے اوپر جو کئی من کا کہہ لیں کہ 40 کلو, یہ جتنا بھی ہے, بہرحال بچہ کیا برداشت کر, اوپر گرا. اور اس کی بہن پکڑنے کے لیے بھاگی ہے اس کو, لیکن اتنی دیر میں وہ بچہ اس کے نیچے آ چکا تھا اور دم توڑ دیا. اب ہوا کیا کہ یہ خبر اندر جو مریض داخل تھا, اس کا دادا یا نانا, غالباً دادا تھا, اس کو یہ خبر ملی. وہ پہلے ہی سے دل کا مریض اور داخل تھا, اس کو یہ خبر ملی تو وہ بھی صدمے کے مارے انتقال کر گیا. تو بری خبر ملنے کے بعد ری ایکشن کا ہم بعض اوقات اندازہ نہیں کرتے. تو یہ بھی خبریں پھر ملتی ہیں کہ فلاں صدمے کی خبر سن کر ہارٹ اٹیک ہو گیا, یا پھر وہ دماغ کی رگ پھٹ گئی, یا فالج کا اٹیک ہوا. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ دونوں طرف سے کہ جو بری خبر پہنچا رہا ہے وہ بھی مناسب الفاظ اختیار کرے, مناسب تمہید باندھے اس کے بعد, جی اور سننے والے کو بھی ذرا کچھ نہ کچھ مدنی پھولوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ بری خبر ملی تو ایک ذہن پہلے سے ہونا چاہیے کہ کسی بھی بارے میں بری خبر تو مل سکتی ہے. اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں مر جاؤں تو یوں کرنا. تو اگر میں مر جاؤں تو کیا بات ہے کہ آپ کو یہ شک ہے کہ آپ نہیں مریں گے؟ تو مرادی معنی یہی ہوتا ہے کہ جب میں مر جاؤں, جب فوت ہو جاؤں تو یہ اس طرح کام کرنا. تو بعض اوقات بری خبر میں جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے, بعض اوقات مذاق بھی شامل ہو جاتا ہے, بعض اوقات بری خبر کو تھوڑا ڈیلے کر کے بتانا مفید ہوتا ہے. میرا یہاں ایک سوال ہے استاد. جی جی. آخر کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ خبر اس طرح کی غمناک خبر سننے کے بعد اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا؟ یعنی زندگی دیکھیں حوادثات کا نام ہے, حوادثات یعنی تبدیلی ہوتی رہے گی. جی جی. دھوپ چھاؤں, خوشی غمی, انسان کی زندگی. دن رات, یہ دکھ سکھ, یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. لیکن آخر یہ مزاج کیوں جو ہے وہ بن گیا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا اللہ, تو جب انسان, مجھے اگر ہے کہ میں کسی بھی لمحے اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہوں, جی تو میرا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ مجھ سے متعلقہ کوئی بھی شخص, خواہ وہ میرا رشتہ دار ہو, خواہ وہ مجھے جاننے والا ہو, وہ بھی اس دنیا سے کسی بھی وقت رخصت ہو سکتا ہے. تو یہ ذہن نہیں بنا ہوتا. جب ذہن نہیں بنا ہوتا نا, تو پھر جب خبر ملتی ہے اس وقت یعنی کہ طبی طور پر پھر جو خون کا دباؤ بڑھ جانا اور جناب دلوں کی جو رگیں ہیں اس میں کچھ گڑبڑ ہو جانا, بند ہو جانا رگیں, اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات. تو اس میں اعصاب پہ کنٹرول رکھنا تب ممکن ہوگا کہ جب ذہن بنا ہو. مثال کے طور پر اگر آپ کچھ پہاڑی علاقے میں جائیں تو آپ کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ یار یہاں پر سردی بھی ہو سکتی, زیادہ برف باری بھی ہو سکتی ہے, راستہ بھی بند ہو سکتا ہے برف باری کی وجہ سے, لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے. ٹھیک, آپ کا ذہن بنا ہوا ہے تو آپ اس کے لیے یعنی حفاظتی اقدامات کر کے جائیں گے. جی. تو جب آپ کا یہ ذہن بنا ہوگا تو اب اچانک روڈ بند ہو بھی گیا تو چونکہ آپ کا ذہن بنا ہوا ہے, آپ نے پلان کیا ہوا ہے, تو اب آپ حواس باختہ نہیں ہوں گے. تو جس کا ذہن ہی نہیں ہے وہ گھبرا جائے گا, جناب برف گر گئی, آپ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو جناب وہ پریشانی میں پریشان ہونا بھی ایک پریشانی. میں نے ایک سفر کیا استاد صاحب, آپ نے وہ برف باری کی بات کی اور یہ وہ مجھے یاد آ گیا. غالباً 2 سال پہلے کی بات ہوگی. ہمارا کشمیر ہے, کشمیر کے ایک علاقہ ہے, ایک بہت دور دراز کا ہے, کہ میرے پاس ایک ذمہ داری تھی تو میں جدول پر جو ہے سفر کر رہا تھا. جی جی. ہم لوگ ایک بیٹھے ایک
جیپ ٹائپ تھی اور بڑی تنگ سی وہ تھی وہ. بہرحال اب بیٹھے اس میں جی سفر شروع ہوا استاد صاحب. اب آپ غور کریں کہ سفر جو ہے پہاڑی سفر جاری ہے, ٹوٹی پھوٹی سڑک ہے اور اتنی ہیوی سنو فال ہے کہ تصور نہیں بندہ کر سکتا. اچھا. اور بالکل رات کا عالم ہے, اور بالکل رات ہے اور چاند نکلا ہوا ہے اور پانی دریا جو ہے وہ ساتھ ساتھ بہ رہا ہے اور سائیں سائیں کی آواز آ رہی ہے. رات کے تقریباً اس وقت میں بالکل جب اندھیرا چھا چکا ہے اور چاند نکلا ہوا ہے تو ڈرائیور نے ایک جگہ پر, شیخ بیلا نام تھا اس کا یا کیا جگہ کا نام تھا مجھے بھول گیا, وہاں پر جا کے ڈرائیور نے گاڑی روک دی. اچھا. اس نے کہا ابھی گاڑی آگے نہیں جا سکتی, لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے, گاڑی سے اتر جائیں. مقامی لوگ بھی تھے وہاں کے جو رہنے والے تھے کیل کے, ہم لوگ بھی تھے, میں بھی تھا, میرے ساتھ ایک ذمہ دار بھی تھے ہمارے کشمیر کے. تو اب وہاں جو ہے وہ پہنچ کے نا اب لوگ ایسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, عجیب معاملہ ہے. اچھا اب چلنا شروع کیا تو ٹھک 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 یعنی پتھروں کے گرنے کی آواز جو ہے نا یہ آ رہی تھی. لوگوں نے چیخیں ماری, کوئی آگے بھاگے, کوئی پیچھے بھاگے. تو اب ہم جو ہے وہاں کھڑے تھے, مجھے اس ٹائم بھائی نے کہا, انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ ادھر سے نا چلیں, کیونکہ اوپر سے کوئی پتھر آ گیا نا تو وہ اگر سر میں لگا تو وہ بڑا سخت بڑی آزمائش ہو جائے گی, یہاں سے نکلیں. اب کیسے نکلیں, اب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, یعنی بالکل برف پوش پہاڑ ہے, سناٹا ہے اور پانی کی سائیں سائیں ہے, دور دور تک کوئی مونس اور غمخار نہیں ہے, اور رات کے ٹائم پر آپ وہاں پر ہیں اور حالت یہ ہے کہ آپ نے کوئی خاص گرم کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے, اور اوپر سے اس طرح کی خبر تو ویسے ہی بندے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. اب وہ چلنا شروع ہوئے, وہ تو ان کا تجربہ تھا پہاڑوں پہ چلنے کا, رستوں میں چلنے کا, تو یوں نا سڑک کے کنارے کی پگڈنڈی تھی, اس پہ جو ہے وہ چلنا شروع ہوئے ہم لوگ. اب اس میں برف میں پاؤں رکھوں جی, کبھی وہ پاؤں یوں ہو جائے, کبھی یوں ہو جائے. میرے دل میں خیال آیا, میں نے کہا اگر یوں پاؤں ہو گیا اور نیچے گرے تو دریا میں جا کے بریک لگے گی, رستے میں تو کوئی رکنے کی جگہ بھی نہیں ہے, بندہ کیسے رکے گا. اب جناب میں نے انہیں کہا, میں نے کہا میں تو اس روڈ کے بیچ میں چلوں گا, اوپر سے پتھر اگر گرتا بھی ہے تو امامہ شریف جو ہے وہ پہنا ہوا ہے, وہ بچت ہو ہی جائے گی, ادھر سے نیچے گیا تو پھر جو ہے وہ نہیں بچ پاؤں گا. بہرحال ہم اللہ کی رحمت سے اس کو ربی سلیم کہتے کہتے اس کو بہرحال پار کر ہی گئے. بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ذہن چونکہ ایک بنا ہوا تھا کہ یہ پرابلم آ گیا ہے, اب اس کو فیس کرنا ہے, تو ہم اس سے آگے چلے گئے, ورنہ خام خواہ بندہ بیٹھ کے جو ہے وہ پریشان ہوتا رہتا اور معاملہ جو ہے کوئی حل نہیں ہونا تھا. انہوں نے کوئی آپ کو سابقہ خبریں تو نہیں سنائی بری؟ او ہو یہ تو آپ نے یاد کرا دیا. اب وہ مجھے بتا رہے ہیں, اب آپ بتائیں کون سی خبریں؟ میں بتاتا ہوں کہ یوں ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ سلمان بھائی ہمارے فلاں اسنائی بھائی تھے, ان کی شادی پر جو ہے وہ جا رہے تھے تو یہیں سے گزرے, تو دن کا ٹائم, وہ تو دن کا ٹائم تھا, ایک پتھر اوپر سے جو ہے وہ گرا, ایک شخص کو لگا, اس کی دو پسلیاں ٹوٹ گئی. میں نے انہیں کہا, میں نے کہا خدا کا واسطہ اللہ رسول کا خوف کرو بھائی, ادھر سے چلیں آگے, ورنہ کیا یوں ہی نظام جو ہے بنتا رہے گا. یہ بھی ہو رہا تھا جی. خیر مجھے پتا چلا ہے کہ اس طرح جو پہاڑی علاقوں پہ بعض اوقات وہ ہائر کرتے ہیں نا جیپ یا کار وغیرہ جی, تو ظاہر ہے کہ وہ اب جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ خاموش تو رہنے کا نہیں, وہ کیا کرتا ہے, وہ پھر سواریوں کو وہ خبریں سنانا شروع کرتا ہے پرانی والی, کہ جناب جہاں سے ہم گزر رہے ہیں نا اس کے نیچے شیر رہتے ہیں, جو بندہ گرتا ہے نا اس کی لاش نہیں ملتی, تو نیچے شیر ہیں وہ چیر پاڑ کے کھا جاتے ہیں. اچھا پھر تھوڑا آگے چلتے کہ یہ جو موڑ ہے نا یہاں سے ایک گاڑی گری تھی, تو بعد میں جناب صرف گاڑی کا ڈھانچہ ہی ملا تھا, اور لاشیں تو سوکھ گئی تھیں, کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کدھر گئیں. تو وہ اتنا بیان کرتے ہیں کہ کرتے کرتے وہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اتنا بیچارہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ بعد کا تو یہ بھی کہہ دیتے کہ بھائی صاحب آپ یہیں سے واپس لے چلو, ہم نے آگے نہیں جانا. تو یہ بری خبریں وہ دیتے ہیں. اب اس میں واللہ عالم کیا سائنس ہوتی ہو, یہ بھی سائنس ہوتی ہو کہ ٹھیک ہے, ہم نے جو کرایہ لیا ہے وہ تو لیا ہے وہاں جانے کا 15 کلومیٹر, اور 5 کلومیٹر میں ہم نے ایسا اس کو بری خبریں سنائی کہ اس نے کہا کہ آپ ٹرن لے لو, واپس کر دو. ہمیں بھی پھر گاڑی والے نے یعنی وہ وہاں چھوڑ دیا انہوں نے. اب کیا ہوا جی, اب پار چلے, وہاں سے تو پار ہو ہی گیا اللہ کی رحمت سے, بل ایریا بڑا ڈینجرس تھا, یہ تو ہوتا ہے. اب چلے گئے اس ادب. اب آپ دیکھیں, آپ کا فون بھی نہیں چل رہا, آپ کسی کو کال بھی نہیں کر سکتے. اب چلتے 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 نہیں, یعنی وہاں سے نکلنا ہی ہے,
کھڑے بھی نہیں رہ سکتے، پیچھے بھی نہیں جا پیچھے بھی سکتے، نہیں جا آگے سکتے، جانے میں بھی آگے خطرہ، تو کچھ تو کرنا ہی ہے۔ کچھ تو کرنا ہے۔ تو یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہماری خالہ کے گھر کے قریب ایک وہ تھا بورڈ کا درخت، بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اس کے، ہاں جی تو وہ کافی گھنا سا ہوتا ہے نا، جی ایسے شاخیں ہوتی ہیں اور چھوٹے قد کا درخت ہوتا ہے، زیادہ اونچا نہیں ہوتا اس کی، لیکن شاخیں ایسی گھنی ہوتی ہیں اور پتے، وہ رات کو بندہ دیکھے نا غور سے تو اس کو اندر چڑیلیں بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی۔ صحیح۔ اب کسی نے مشہور کر دیا کہ جناب یہاں پہ رات کو میں گزر رہا تھا اتنے بجے، 12 بجے 1 بجے، تو مجھے جناب کوئی وہ چڑیل سی نظر آئی۔ ہم چھوٹے تھے، اب کوئی شعور نہیں، کچھ نہیں۔ تو وہ دن، اور جب سے یہ شعور سنبھالا الحمدللہ، دعوت اسلامی کی برکتیں جب نصیب ہوئیں، اس وقت تک ہم اس بورڈ کے درخت سے ڈرتے ہی رہے۔ اور حال کیا ہوتا تھا سلمان بھائی، اب یہ چھوٹی سی گلی ہے نا، اس میں وہ بورڈ تھا، تو ہم جاتے تھے تو بورڈ کا درخت کی جہاں سے وہ حد آغاز ہوتی تھی وہاں سے لے کے ختم ہونے تک دوڑ لگا دیتے تھے کہ تیزی سے گزر جائیں بس۔ یہ اب بچوں کی نفسیات، لیکن بری خبر دینے والے نے ایسی خبر دی، اچھا بھی ڈرونی کہانیاں سنا دیتے پھیلا دی نا اس کو ایسے خام خواہ، اس کو بچوں وائرل کو کر خام دیا، خواہ۔ غلط بات ہے، اس کو وائرل کہ کر دیا۔ چھت پہ جناب یہ ہوتا ہے، تو وہ تھا اس طرح جناب، میں نے وہ دیکھا تو اس کی جناب 2 زبانیں تھیں، 4 ہاتھ تھے اور آنکھوں سے خون نکل رہا تھا، چھت پہ نہیں جانا۔ اب بچوں کو آپ روکنے کے لیے اس طرح کی بری خبریں اور وہ بھی جھوٹی سنائیں گے توبہ۔ تو یہ بچے تو پھر وہ بزدل ہو جائیں گے نا، بہادر تو نہ رہے۔ تو اس طرح کی بھی خبریں دی جاتی ہیں۔ تو برا وہ جو بات چلی تھی نا کہ وہ مینٹیلٹی، کہ ذہن سازی یہ ہونی چاہیے، خبر مل سکتی ہے، تو ہم اپنی موت کے بارے میں بھی کبھی کبھی تصور کریں، کرنا مفید ہے کہ کسی بھی وقت اس دنیا سے رخصتی ہو جائے گی۔ سکتی۔ صحیح۔ اور اب یہ ہے دل گردے کی بات، آپ اپنے عزیزوں میں سے، ماں ہے، بیٹا ہے، بچوں کی امی ہے، سب کے بارے میں کبھی کبھی تھوڑا سا تصور بنا لیں کہ اس کا انتقال ہو گیا، صحیح بات۔ میرا ریئیکشن کیا ہوگا۔ تو یہ ہمیں پریکٹس، ایک تو موت کی ایک قریب کرے گی، یاد، موت کی یاد آئے گی ہمیں، اور موت کی یاد دنیا کی لذتوں کو بھی مٹا دیتی ہے، بندوں کے گناہوں سے بھی بچا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ جو بری خبر کی وجہ سے ریئیکشن ہوتا ہے نا، جی ہارٹ اٹیک ہو جانا، حواس باختہ ہو جانا، تو یہ بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا ہوئی وہ ہے حکایت بیان کی ہے غالباً عیون الحکایت میں، کہ ایک عورت تھی، اس کو کسی نے دیکھ کے کہا کہ اتنا مطمئن چہرہ اور بڑی مطمئن، تمہیں تو اس سے مطمئن عورت میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ اس نے کہا مجھ پہ کیا گزری ہے یہ کبھی سن لو تو پھر بتانا۔ کیا گزری؟ اس نے کہا کہ بکری ذبح کی میرے شوہر نے، اب بچوں نے دیکھ لی، تو جو بڑا بیٹا تھا اس نے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ آؤ تمہیں بتاؤں کس طرح سے ابا نے بکری ذبح کی۔ وہ چھوٹے کو لٹایا اور چلا دی۔ اس کے بعد وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ میرا شوہر اس کو تلاش کرنے گیا، اسے بھی جنگلی جانوروں نے، درندوں نے کھا لیا، واپس نہیں آ چکا، بچہ بھی واپس نہیں آیا۔ پھر اس سے جو چھوٹا بچہ تھا وہ پتہ چلا کہ وہ اس نے وہ گندم کا جو پڑولا ٹائپ ہوتا ہے اس میں جا کے چھپ گیا۔ تو اب میں پھر پتہ چلا وہ ملا ہے۔ اب وہ جب میں اس کو دیکھنے گئی تو چھوٹا بچہ شیر خواہ میری گود میں تھا اور چولہے پہ میں نے کوئی چیز چڑھائی ہوئی تھی، اس کو میں نے بے دھیانی میں گھبراہٹ کے عالم میں وہیں چھوڑا اور اس کو دیکھنے گئی، وہ بھی دم گھٹنے سے مر گیا۔ واپس آئی تو وہ بچہ جو شیر خوار تھا اس نے بھی اپنے اوپر ہنڈیا انڈیل لی ہوئی تھی، وہ بھی انتقال کر گیا۔ تو یہ گھبراہٹ کی وجہ سے بعض اوقات مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ صحیح۔ ایک خبر تھی، اس کی جگہ 4 خبریں بن جاتی ہیں۔ توبہ۔ تو اگر بندہ تھوڑا کنٹرول کرے، اور بتانے والے کا کردار بڑا اہم ہے۔ آج کل فون اور دیگر جو سافٹ ویئر ہیں، رابطوں کے ذرائع ہیں، اس کے ذریعے بھی خبر پہنچائی جاتی ہے۔ لیکن بات وہی کہ جس طرح انہوں نے انداز اپنایا نا کہ پہلے ذہن سازی کی، تھوڑا سا جملہ بولا، تو اس وقت اس طرح سے بری خبر پہنچائیں۔ اچھا، حادثہ ہوا اسلامی بھائی کا کراچی میں، بچ گیا، ہلکی سی اس کے گھٹنے پہ رگڑ آئی جس کی وجہ سے وہ پٹی کروائی اور ٹیکا۔ اب یہ خبر پنجاب میں یا وہ کے پی کے میں اپنے والدین کو دے گا، وہ پریشان ہوں گے۔ ایک یہ بھی واقعہ ہوا کہ ایک اسلامی بھائی کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی نا، پڑھتے تھے، طالب علم تھے، تو میں نے
خیر خائی کے لیے فون کیا اس کو عیادت کے لیے، تو اس نے بتایا کہ اب ٹانگ پہ پلستر لگ گیا، تو اب تھوڑا میں آرام کروں گا، اس کے بعد تو اتنے دنوں کا بیڈ ریسٹ بول رہا ہے ڈاکٹر۔ پھر کہنے لگا کہ وہ میری والدہ وہ اصرار کر رہی ہیں کہ بیٹا آپ کچھ بھی ہونا آپ وہاں پہنچ جاؤ، وہاں آ جاؤ۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آپ جس حالت میں ہو، آپ کو بیڈ ریسٹ کا بولا ہے، آپ ہلو جلو گے آپ کی ٹانگ کا جڑنے کا مسئلہ ہو جائے گا۔ کہتے نہیں جی والدہ اصرار کرے بس تم آ جاؤ کسی طرح سے وہاں پہنچ جاؤ۔ یہاں سے وہ غالباً ڈیرہ اسماعیل خان کا تھا یا ڈیرہ غازی خان کا تھا، ایمبولینس پہ نہیں، جو عام بسیں ہوتی ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ والدہ کے اصرار کی وجہ سے اس کو جانا ہی پڑا۔ تو یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہاں پر رہ کر وہ آرام کر لیتا، سکون ہو جاتا۔ اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ اس کی ٹانگ کا کیا مسئلہ ہوا کیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو بری خبر بعض اوقات ہر ایک کو دینے والی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ جیب سے رقم نکل گئی، تو اگر آپ اپنے بچوں کو اور یا بچوں کی امی کو نہیں بتائیں گے، حاجت نہیں ہے، تو وہ تو ٹینشن سے بچے رہیں گے نا۔ جی ان کو بتانے سے وہ رقم واپس آنے کی تو رہی۔ ایسی بات ہاں بچوں کی امی کو شاید بتانا پڑے تاکہ وہ خرچے میں کچھ ہاتھ سیٹ رکھ کے پتہ چلے کہ اتنی رقم اب موجود نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ یہ اس سے یاد آیا مجھے سر، آپ نے وہ ٹانگ کا واقعہ بتایا، ہمارے مدنی چینل کے بہت پیارے ڈرائیور ہیں ہمارے صدیق بھائی، عباس بھائی بہت پیارے اسٹائم بھائی ہیں، تو ان کا بھی اس طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بائک پر جا رہے تھے، تو وہ بھی ہمارے ابھی عباس بھائی بیڈ ریسٹ پر ہیں۔ اللہ کریم ہمارے عباس بھائی کو جلدی جلدی روبہ صحت فرمائے، عباس بھائی خوش رہیں، شاد آباد رہیں، اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں رہیں۔ انشاءاللہ یہ بیماری ایک دن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، اور آپ دوبارہ صحت یاب ہو جائیں گے، ذکر اللہ کرتے رہیں گے، اللہ کریم کو یاد کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو اللہ پاک صحت سلامتی عافیت عطا فرمائے۔ جلدی سے آپ دوبارہ واپس مدنی چینل میں آئیں اور ہمارے مدنی چینل کا دوبارہ سے حصہ بنیں۔ یہ کچھ آپ کے لیے بھی جو ہے وہ پیغام ہو گیا، کچھ دیگر ناظرین کے پیغامات بھی ہیں، کالز بھی ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، پھر مزید مدنی پھول بھی انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی میں بریلی شریف سے نفیس اتاری عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ نعت سنوا دیجئے۔ چل پڑا ہوں مدینے کی جانب، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ میرا نام غلام یاسین ہے، میں تحصیل و ضلع ویہاڑی کے قریب قصبہ لڈن سے بات کر رہا ہوں، شہد کالونی سے۔ حضور مجھے نعت سنا دیجئے۔ بالغ اللولا بے کمالہ کشف الدجی بے جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کیا پیاری طرز دی ہے اور کیا پیارا کلام لیا آپ نے، سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی پیارے مسلمانوں کے لیے نہ سنا دیجیے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ مدنی منع نے کہا پیارے مسلمان انکل، چلیں جی ٹھیک ہے، مرحبا۔ پہلے تو کبھی سلمان اور سلمان سلیمان، آج مسلمان بھی ایک نام آ گیا میرا، چلیں جی اللہ خوش رکھے، مرحبا۔ جی سلمان بھائی محمد ریحان اتاری عرض کر رہا ہوں کراچی، باب المدینہ کراچی سے۔ آپ کا سلسلہ الحمدللہ آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، اسی طرح مزید اللہ پاک مدنی چینل کو، دعوت اسلامی کو اور آپ کو تمام اراکین شورا اور رکن شورا کو برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک مرشد کریم کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے۔ اللہ آپ کی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ مدنی عرض ہے کہ کسی دن سلسلے کے اندر مفتی فضیل صاحب کی اگر ترکیب بنے تو مدینہ مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ آپ کا کال کرنا، آپ کا سجیشن مدینہ مدینہ قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، استاد صاحب کی مصروفیات بھی ہیں اور دیگر معاملات بھی ہیں، بہرحال میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں، تو انشاءاللہ۔ چاندنی رات ہے اور وقت سحر، دونوں عالم کے سلطان آ جائیں گے۔
اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل پر ہمارے محسن خان بھائی ہیں ہند راجستھان سے. کہاں سے ہیں جی؟ ہاں راجستھان سے ہی ہیں. اب علاقے کا نام بھی لکھا ہوا ہے جی, اردو میں لکھتے تو میرے لیے شاید پروننسیٹ کرنا آسان ہوتا. فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ماشاءاللہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل کے ذریعے بھی, میل کے ذریعے سے بھی شامل رہ سکتے ہیں. محسن بھائی پوچھ رہے ہیں جی, کہہ رہے ہیں کہ جی کبھی کسی کنڈیشن میں کوئی بھی بری خبر ملے تو کس طرح اور کس انداز میں اس پر صبر کیا جائے, کیونکہ جیسا کہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کیسے کیا جائے, یہ ان کا میسج ہے. کچھ تو آپ نے جواب عطا فرمائی دیا ہے کہ ذہن پہلے سے بنا کر رکھیں. مزید کچھ مدنی پھول اس میں یہ کہ کفل مدینہ بھی زبان کو قابو میں رکھیں. زبان کو بولنے کے لیے اگر آپ آزاد چھوڑیں گے نا جی, تو پھر گھبراہٹ میں کچھ ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو شکوہ شکایت پر مبنی ہو جاتے ہیں, کم ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ خیال رکھنا چاہیے. اچھا ایک اور چیز ہے اپنا سلمان بھائی اس میں کہ بعض اوقات خبر ملتی ہے, اس خبر کو ویریفائی بھی کر لیا جائے. صحیح, ایسا ہوتا ہے, یہ جھوٹ کئی تو نہیں مثالیں ہے. ہیں. اس پر مستقل مدنی پھول لیں گے ہاں انشاءاللہ. بالکل. کچھ مزید بھی یہ ادھر بھی میسیجز بھی ہیں, ان کو سوالات کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی کال. میرا نام محمد مبین اتاری ہے, میں پنجاب کے شہر اوکارا سے عرض کر رہا ہوں. ناز خان اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے, یہ ناز سنا دیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, مہمان خدا کے آتے ہیں. جزاک اللہ خیر. واہ جی واہ, ماشاءاللہ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. واٹس ایپ پر جو آپ کے تحریری پیغامات ہیں ان کو بھی شامل کرتا ہوں. یہ ہیں جی گلزار رضا بھائی ہیں ہند کے ڈسٹرکٹ نینی تال سے. نینی تال غالباً ہمارے ہند کا یہ ہل اسٹیشن ہے. چلیں جی بہرحال کلام کی فرمائش کی ہے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر وقار فرام سرگودا بہت شکریہ. محمد سہیل رضا نورانی گجرات ہند سے, مفتی حضور مفتی اعظم ہند کا کلام سننا ہے, بہاریں جہاں فضا تم ہو. میرا نام محمد احمد کاشف ہے اور پشاور سے SMS کر رہا ہوں, مجھے نعت سنا دیں صحرائے مدینہ کیسا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی اتاری فیملی نارووال سے, ان کا پیغام ہے. ان کے پیغام میں یہ بھی ہے کہ جی بھائی اکثر لوگ ایسے طریقوں سے کوئی خبر بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ بری نہ بھی ہو تو بری بن جاتی ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ واقعی خبر بتائیں گے کہ ایسے کہ وہ لگے گا ہے نہیں وہ بات بری لیکن وہ بن جائے گی. اٹھا کے دے ہماری گویا جی, تو کچھ خبر میں طاقت اتنی نہیں ہوتی یا اتنی بری نہیں ہوتی, لیکن ان کے دینے کا انداز ایسا ہوتا ہے. بیٹا فیل ہو گیا کسی کا, جی جا گئیں گے پتہ لگ گئی پھر فیل ہو گیا تیرا پتر, پتہ چلا آپ کو پھر فیل ہو گیا تمہارا بیٹا. اب فیل ہونا ٹھیک ہے بری خبر تھی, لیکن یہ دینے والے کا انداز ایسا چاہیے خبر کہ سرپرائزنگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ سرپرائزنگ کا انداز ہوتا ہے. وہ کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے, کھانا کھا رہا ہے, ڈرائیونگ کر رہا ہے آگے, تو اس کو بری خبر دے دیتے ہیں. تو یہ بری خبر دینے والوں کو بھی احتیاط چاہیے. اس میں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت بتانا بھی ہے یا نہیں بتانا. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہاں ہیں, جی. اب ایک دم آپ جناب اس کو فون کیا, اب فون پہ پہلے اسے پوچھ تو لو کہ وہ میں نے کچھ انداز سے اگلوا لو کہ وہ کہاں ہے. تو وہ پتہ چلے وہ ڈرائیونگ کرتے کرتے وہ بیچارے کو بری خبر سنائی اور اس نے اسٹیئرنگ گھمایا اور بیچارہ حادثے کا شکار خود بھی ہو گیا. اللہ محفوظ. یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے معاملہ. جی, اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے. یا کسی اور پریشانی میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو آپ نے ایک نئی پریشانی کی خبر سنا دی تو وہ ڈبل برداشت نہیں کر پاتا. صحیح. یہ ہیں جی کیا نام ہے ان کا, نام مینشن نہیں ہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہند کے شہر برہان پور MP غالباً مدھیہ پردیش سے یہ ہیں. بہت شکریہ. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. اس کلام کا ایک بڑا پیارا شعر ہے. قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا, تقدیر کے تیبہ مجھے جان
अल्लाह बाद हाज़िरी नसीब फरमाए हमें भी और आपको भी। तैयब भाई मौजूद हैं, इंशाल्लाह इनसे भी कलाम सुनने हैं। आपके कुछ SMS शामिल करता हूँ, तहरीरी पैगामात हैं जी। मदनी चैनल का शो, ये शो नहीं है जी, सिलसिला है मदनी चैनल का। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते आपकी अप्रिसिएशन है, बहुत शुक्रिया। अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह, ये कलाम सुना है। आई एम मोहम्मद वकास नकीबी फ्रॉम अब्बासपुर। मरहबा जनाब अली, आपका मैसेज मरहबा। ये कलाम सुना दें, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। वाह, क्या प्यारे कलाम की फरमाइश की आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बासपुर से आगे फॉरवर्ड को हुटा है, यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिले में जाने की सारत मिली है। आगे है जी मैसेज, औरंगी टाउन से मैसेज है, ए हसनैन के नाना, ये कलाम सुनना है, बहुत शुक्रिया। वकारुल हसन अत्तारी भाई हैं बाबुल मदीना कराची से, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। मोहम्मद बाबर अली भाई हैं नक्शबंदी फ्रॉम हाफिजाबाद, भाई नादे पाक सुना दें, लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन, ज़रूर इंशाअल्लाह। ये हैं जी गग्गो मंडी, अच्छा गग्गो मंडी से मैसेज है, बहुत शुक्रिया। कलाम सुनने की फरमाइश है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और भी काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसे मैंने अर्ज़ किया हुआ है कि जी मैसेज के शुरू में अपना नाम और शहर का नाम अगर आप लिख देंगे तो इंशाअल्लाह आपका नाम प्रोनाउंसिएट ज़रूर हो जाएगा। नाम ज़रूर मैं मेंशन करूँगा, जिक्र करूँगा। मैसेज है कहाँ से, शहर का नाम तो मेंशन नहीं है। बहरहाल मैसेज क्या है ये मैं पढ़ता हूँ। आपका सिलसिला बहुत अच्छा है, अल्लाह करीम दावत इस्लामी को हमेशा कायम दायम रखे, आमीन। और हमारे अमीर लिस्नत को दराज उम्र खैर अता फरमाए, आमीन। नौत खान इस्तांबुल से अर्ज़ है कि कलाम सुना दें, भर दो झोली मेरी। ठीक है जी, मरहबा, अल्लाह आपको सलामत बाकरामत रखे। कुछ कलाम शामिल करते हैं तैयब भाई। यहाँ एक मैसेज है व्हाट्सएप पर, एक पैगाम है, तहरीरी पैगाम है कि आपने कुछ दिन पहले अतियात देने के हवाले से जो बताया था वो आज मेहरबानी करके दोबारा फिर बता दें। जी इंशाअल्लाह ज़रूर बताते हैं जी। 5 मार्च को अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मदनी चैनल पर दावत इस्लामी के लिए एक मदनी अतियात मुहिम ये होने जा रही है। टेलीथॉन इसका उन्वान है, एक टीज़र है, एक मदनी गुलदस्ता है, आइए देखते हैं। इस्लामी से यूं प्यार है। सुभान अल्लाह, 5 मार्च बरोज इतवार मदनी अतियात मुहिम मदनी चैनल पर होने जा रही है, टेलीथॉन। इसमें हम सबको हिस्सा जो है वो शामिल करना है। एक यूनिट जो है ये 10,000 रुपए का एक यूनिट है और तकरीबन 2 लाख यूनिट जो है वो हमने इसके जमा करने हैं। तो हम सब ने इसके लिए जो है वो तैयारी करनी है। 10,000 रुपए हैं और 2 लाख यूनिट जो है वो जमा करने हैं। एक यूनिट 10,000 रुपए का है। मैंने भी नियत की हुई है, मैंने एक यूनिट की रकम इंशाअल्लाह अपने साथ लेकर के आनी है। अपने घर पे भी, घर वालों को भी बता दिया है कि भाई इस दफा हम इंशाअल्लाह 10,000 रुपया ये अल्लाह रसूल के नाम पर मदनी चैनल को जो है वो पेश करेंगे, दावत इस्लामी को पेश करेंगे। और फिर एक और बात भी यहाँ आपको अर्ज करूं कि जिस शोबे में मैं हूं, मदनी चैनल में हमारा जो मकतब है, वहां पर भी इस्लामी भाइयों को ज़हन दिया है कि एक यूनिट कम से कम 5 मार्च बरोज इतवार को मदनी चैनल पर जो मदनी अतियात मुहिम टेलीथॉन हो रही है, इसके अंदर एक यूनिट हमारे मकतब से भी होना चाहिए। तो इस पर इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, अपने मकतब से भी एक यूनिट जो है वो सिलसिले में शामिल करेंगे। तो आपने भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन लेना है, अपना हिस्सा मिलाना है। एक यूनिट तो कम से कम हमने इसमें मिलाना ही मिलाना है। 5 मार्च बरोज इतवार 2017 को इंशाअल्लाह जबरदस्त मदनी चैनल पर मदनी अतियात मुहिम होने जा रही है। खुद भी इसमें शामिल रहिए, अपने इस्लामी भाई जो आपके जानने वाले हैं उनको ज़हन दीजिए। कोई बैरून मुल्क में रहते हैं, अंदरून मुल्क में रहते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, काम करते हैं, कारोबार करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो भी आपका सिलसिला है, तो नियत हम सब करें कि हमने इस मदनी अतियात मुहिम 5 मार्च को जो मदनी अतियात मुहिम जो है वो आ रही है, उसमें हमने अपना हिस्सा जरूर मिलाना है और पैसों की अदायगी भी करनी है, हाथों हाथ अदायगी करनी है। अमीर सोना जबी
سالگی پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلا اللہ بے کمال گی بلا اللہ بے کمال گی کشف تو جا بے جمال گی گسو جمیعوں کے سالگی صلو علیہ وآلہ جو کچھ کرنا ہو ابھی کر لو حقیقی نوری ہو فقط نسبت کا نوری ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں جو مجھ کو دیکھے کہ مجھ کو دے جا فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے کشمیر کے ذمہ دار ہیں محمدی کابینات کے سید ریاض اتاری شاہ صاحب ہیں ہمارے. باپو شریف کا میسج آیا ہے کہ مرحبا دوبارہ کشمیر میں کرم فرمائیں. بہت شکریہ شاہ جی آپ کے انویٹیشن کے لیے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹیلی تھون کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میری ذاتی 2 یونٹ دینے کی نیت ہے. واجی سبحان اللہ, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ انفرادی 313 کی نیت ہے اور 30 جو ہے وہ کنفرم ہو چکے ہیں. الحمدللہ کشمیر میں مدارس المدینہ, جامعات المدینہ, جز وقتی, کل وقتی, مقیم, للبنین للبنات, ان کی تعداد 119 سے زائد ہے
اور مزید بھی آغاز کرنے کی نیت ہے. دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمت بھی عطا فرمائے, مدد بھی فرمائے, مددگار بھی پیدا فرمائے. مرحبا. مدنی بہاریں ہیں الحمدللہ عز و جل, مدنی ماحول کی کشمیر میں بھی ہیں اور دنیا بھر میں بھی الحمدللہ فیضان سنت عام ہو رہا ہے. اللہ کریم اس میں ہمیں خود سے شامل ہو کر, اپنے مال کے ذریعے سے شامل ہو کر اس میں حصہ ملانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. استاد صاحب آپ کیا فرمائیں گے ٹیلی فون کے حوالے سے؟ جی بات یہ ہے نا کہ دعوت اسلامی الحمدللہ ہم سب کا گھر ہے. جی جو بھی دعوت اسلامی کا کام کرنے والے ہیں, دعوت اسلامی سے محبت رکھنے والے ہیں, تو ان کی تعداد کروڑوں میں کہوں, مبالغہ نہیں ہوگا پوری دنیا میں الحمدللہ. تو اب یہ کہ یونٹ صرف 10,000 کا ہے. 2 لاکھ. ہاں جی, ایک یونٹ زیادہ ہی کرتے ہیں, زیادہ ہی کرتے ہوں گے. اب یہ دیکھ لیں کہ ایک وہ رقم ہے کہ جو آپ نے دی اور ختم ہو گئی. جی یہ دے دی نا دکاندار کو, اب آپ کو وہ کوئی مزید فائدہ نہیں دے گی. ایک وہ رقم ہے کہ جو آپ نے راہ خدا میں خرچ کر دی, سبحان اللہ, اس کا اجر, اس کا ثواب بڑھتا رہے گا. سبحان اللہ. 101 سے لے کر 700 گنا تک کی مثالیں اللہ اللہ قرآن اللہ پاک میں واللہ یضاعف لمن یشاء. بالکل, اللہ اس جسے سے بھی چاہتا ہے زیادہ اس سے بھی بڑھ کے اجر عطا بڑھ کر عطا فرماتا ہے. تو آپ سے صرف 10,000 کا ایک یونٹ کم از کم یہ درخواست کی جا رہی ہے, مدنی التجا کی جا رہی ہے. تو اب آپ شاید وہی وہ سنتے گئے کہ نہیں یار میں کیسے دے سکتا ہوں. آپ غور کیجئے, بجلی کا بل اگر 10,000 آ جائے تو کوئی تو سوچیں گے نا کہ یار ہاں یہ کر دوں, اس طرح سے 10,000 نکل آئے گا, فلاں خرچہ کروا لیتے ہیں, قسطیں بجلی کے بل کی قسطیں کروا لیتے ہیں. بعض اوقات ایسا تو بجلی خرچہ کا جب آ جائے تو بعض کا تو وہ تبدیل بھی نہیں ہوتا, وہ بھرنا ہی ہوتا ہے. ہاں بھرنا ہی ہوتا ہے. تو اب یہ کہ یہاں کوئی زبردستی تو ہے نہیں, جی لیکن آپ غور کر لیجئے کہ آپ اپنا کون سا خرچہ ایسا, ٹھیک ہے آپ وہاں کو ہم کہتے ہیں ضروری خرچے نہ روکیں, آپ ایسے بھی تو ہوں گے جو اضافی خرچے کرتے ہوں گے. یہ جو آؤٹنگ ہے جی باہر دوسرے شہروں میں جانا یا وہ پہاڑی علاقوں میں جانا, اس کے لیے بھی بعض اوقات لوگ لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں. تو آپ یہ غور کریں گے یہ جو 10,000 کا ایک یونٹ کم از کم کی بات کر رہا ہوں, یہ آپ نے دے دیا, اور دینے کے بعد آپ تو ہو گئے فارغ. جی ٹھیک, زیادہ دے, جو 10 یونٹ دے سکتا ہے وہ 9 نہ دے, 10 دے. صحیح. جو 15 دے سکتا ہے وہ 15 دے. نہ صرف خود تجارت ہو نا, بعض اوقات یہ بعض اوقات تو فراڈی بھی کرتے ہیں اس طرح کا کام کہ جناب آپ اتنے دیں گے تو آپ کو ماہانہ اتنے, تو ایک پھنستا ہے وہ دوسرے اوروں کو بھی کہتا ہے یار وہ اتنا نفع دے رہے ہیں آپ بھی رقم لگا دو. تو وہاں تو کچھ پتہ نہیں آپ کو کیا ملنا ہے. تو یہاں جب اخروی نفع آپ کو ایک مل رہا ہے تو آپ خود ہی نہیں, اپنے دیگر عزیز و اقربا جو آپ کے رشتہ دار ہیں, کیونکہ وہ بعض اوقات ایک مان ہوتا ہے نا, خاندان کا بڑا ہوتا ہے. اب اس کے بیٹے جناب 6 بیٹے ہیں, ہر ایک اپنی جگہ پہ خود کفیل ہے. باپ کا میسج چلا گیا کہ بیٹا وہ ٹیلی تھون ہو رہا ہے تو اس میں آپ نے اتنے یونٹ دینے ہیں. مدنی عطیات مہم ہو رہی ہے, مدنی عطیات مہم. اب باپ کا ایک مان ہے تو بیٹے کو جب تو توجہ دلا دے گا نا, تو باپ نے کچھ نہیں کیا, تو ایک مان ہوتا ہے خاندان میں, کوئی ایسا کوئی چچا ہوتا ہے, کوئی ماموں ہوتا ہے, تو وہ جو کہہ دیتے ہیں نا تو وہ پھر دیتے ہیں. تو یہ توجہ دلانا, انفرادی کوشش کرنا, یہ آپ کا بھی کام ہے. یہ دعوت اسلامی سب کی الحمدللہ. تو مدنی عطیات مہم یہ 5 تاریخ کو ہے, 5 مارچ کو ہے. ہاں تو اس سے پہلے ہی آپ اپنا سارا کچھ مینج کر کے رکھیں. بعض کا ہوتا ہے عین وقت پہ بندہ سوچتا ہے پھر کہتا ہے کہ ہاں یہ میں کرتا ہوں بندوبست, تو پہلے سے بندوبست کر کے بالکل کر لیں. مدینہ ماشاءاللہ. اس میں وہ جو کیا کہہ لیں جو آپ نے ایک نیت کی ماشاءاللہ, تو کنٹریبیوشن کسی بھی انداز سے ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. بالکل. تو کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے کہ ویورز دیکھنے والے جی کثیر ہیں الحمدللہ. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ جتنے آج یہ اسکرین پہ بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی دل میں نیت کر لیں کہ ہم 2 مل کے آدھا یونٹ دیں گے, سبحان اللہ. 1 یونٹ ہو جائے گا. ہم 3 مل کر 1 یونٹ کو آپس میں تقسیم کر کے یہ ہم یونٹ پیش کریں گے. تو
ابھی سے نیتیں کر یعنی لیجیے. ہم نے اس میں شامل ہونا ہے، بس ہونا ہے یہ یار، نیت ہونا ہوگی انشاءاللہ. خاندان میں شادی ہو نا، سارے شامل ہو سارے جاتے. شامل ہو جاتے کوئی جناب وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے، کوئی مہمانوں کو بٹھانے کے لیے، تو کوئی جناب وہ روٹی پیچھے پک رہی ہے تو اس کو خیال رکھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کسی چیز کا خیال کرتا ہے، کوئی کسی چیز کا خیال کرتا ہے. تو یہ مدنی عطیات مہم یہ سب کی ہے، جی. آپ سب نے یہ کام کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے، آپ کے خاندان میں، آپ کے دوستوں میں، بعض اوقات یہ کاروباری حضرات آپس میں ان کا ایک گروپ ہوتا ہے، فرینڈ گروپ جسے کہتے ہیں. جی. وہ اگر اس فرینڈ سرکل میں اب جو بھی باتیں کرتے ہیں واللہ عالم، تو اگر یہ موضوع گفتگو ہو جائے سبحان اللہ. فرینڈ سرکل میں سبحان اللہ. کہ وہ مدنی عطیات مہم ہو رہی ہے 5 مارچ کو، صحیح. تو آپ اپنا وہ شو کریں کتنا آپ کریں گے. سبحان تو اللہ. یہ ایک انداز ہے. بڑا آپ کا پیارا- کیا جائے گا بڑا یار، پیارا کتنے معاملہ منٹ ہے. گزریں گے، سبحان آپ کو اللہ. بھاری نہیں پڑے گا. سبحان اللہ. بھاری کب پڑتا ہے جب اپنے لیے مانگے. صحیح. تو یہ سب اس میں شامل ہو جائے مدینہ مدینہ بڑے پیارے انشاءاللہ. مدنی پھول لیے جی آپ نے. امید ہے کہ آج سے ہی نیتیں شروع ہو گئی ہوں گی. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے. آمین اور آمین وہی آمین. آج نقد کل ادھار، کل ادھار مدینہ. نقد دینے کی کوشش کریں کہ بس دے دیا، ہماری طرف سے ادا ہو جائے. ہو گیا. اور پھر یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ مدنی عطیات مہم میں جو آپ نے حصہ لینا ہے، یہ کسی پرٹیکولر فرد کے لیے نہیں ہے. یعنی اس میں یہ نہیں کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ ناظرین دیکھنے والے، مدنی چینل دیکھنے والے جو اس میں شامل ہو رہے ہیں تو وہ فلاں کو ملے گا. ہاں کسی ذات کا، کسی پرٹیکولر فرد کا نہیں ہے. یہ دعوت اسلامی کا ہے. دعوت اسلامی جو آپ دے رہے ہیں، یہ دعوت اسلامی کو دے رہے ہیں، اور دعوت اسلامی اس کو اپنے مدنی کاموں میں جس طرح سے اس کا اعلان ہوگا، بتایا جائے گا، اس کو جو ہے وہ صرف کیا بات تو جائے یہ گا. ہے نا کہ ہم یہ کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہی منچ ہے یہ، اور سلسلہ بھی دعوت اسلامی کا ہے، مدنی چینل سبحان بھی دعوت اللہ. یہ آ اسلامی گیا کا. جی، میں نے میسج تو آ ایک گیا. وہ انداز اپنایا کہ آپ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھتے ہیں، تو اس کا بینیفٹ بھی تو دو نا یار. ہم اتنے عرصے سے آپ کو سنا رہے ہیں چیزیں، لا کے حکایتیں سنا رہے ہیں، روایتیں سنا رہے ہیں، سبحان اللہ. تو آپ ہمیں خوشخبریاں نہیں سنا سکتے. یہ آ گیا جی میسج. آ گیا. میرپور کشمیر سے میسج آ مرحبا. گیا جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ولنگ ٹو پے 1 یونٹ فار دس مدنی چینل. بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم ہے، کس نیت سے آپ نے دینا ہے، کیا الفاظ ہوں گے، یہ بھی اکارڈنگ ٹو شریعہ انشاءاللہ آپ کو بتائے جائیں گے. اللہ سلامت باکرامت رکھے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک مدنی گلدستہ یہاں پر ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف واپس بھی آئیں گے. آئیے ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم حسن اخلاق کے بارے میں سنیں گے. ایک شامی کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں حاضر ہوا تو میں نے خچر پر سوار ایک ایسے شخص کو آتے دیکھا جو بہت خوبصورت، پروقار اور خوش لباس تھا. میں اس کو نہیں جانتا تھا، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات تھی. میرا دل اس کی جانب کھنچا چلا گیا. جب میں نے ان کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا یہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن افسوس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتا تھا، اس لیے ان کے بارے میں بھی میرے دل کے اندر بغض بیٹھ گیا. میں قریب گیا اور میں نے ان سے پوچھا کیا تم فرزند علی ہو؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جی ہاں، میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں. یہ سنتے ہی میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اول فول بکنا شروع کر دیا. لیکن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. جب میں اس طرح کہنے کے بعد خاموش ہوا تو آپ نے سرزنش نہیں کی، مجھے ڈانٹا نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا لگتا ہے تم حاجت مند ہو. میں نے کہا جی ہاں میں حاجت مند ہوں. فرمایا ہمارے پاس آ جاؤ، اگر تمہیں رہائش کی حاجت ہو تو ہم تمہیں رہائش مہیا کریں گے، اگر مال کی حاجت ہو
تو مالی اعتبار سے خیر خواہی میں ذرہ برابر کمی نہیں چھوڑیں گے. اس کے علاوہ بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو ہم ضرور تعاون کریں گے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کمال ضبط اور حسن اخلاق دیکھ کر میرا دل پسیج گیا، اور میرے دل کے اندر جو آپ کی نفرت تھی وہ نکل گئی، بلکہ میرا دل آپ کی محبت سے معمور ہو گیا. جب میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے جدا ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہ تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن اخلاق نے مجھے بے حد متاثر کیا. آپ کا شکریہ ادا کرنے کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہ رہا، اور مجھے اپنے برے رویے پر انتہائی شرمندگی ہوئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، کیا ہم اس طرح حسن اخلاق کے پیکر ہیں؟ آج اگر ہمیں کوئی غلط لفظ بول دیتا ہے تو ہم اسے 10 سناتے ہیں، اور صبر نام کی کوئی چیز نہیں. اپنے مزاج کے خلاف کوئی ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہم غصے سے بھر جاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر کے اپنے مخاطب کی دل آزاری کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حسن اخلاق کو اپنے اندر پیدا کیجئے. حسن اخلاق پیدا کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہم حسن اخلاق کے پیکر کیسے بن سکتے ہیں؟ آئیے حسن اخلاق کا پیکر بننے کے طریقے سنتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں تو ہمیں اپنا ماحول اچھا کرنا ہوگا. اپنی صحبت جو ہے وہ اچھی کرنی ہوگی، کہ نیک صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. اگر ہم حسن اخلاق کے پیکر لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی آہستہ آہستہ حسن اخلاق کے پیکر ہو جائیں گے. ہماری عادات اچھی ہو جائیں گی، ہمارا رویہ اچھا ہو جائے گا، ہمارا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور برتاؤ بہتر ہو جائے گا. اس کے لیے ہمیں اچھا ماحول اختیار کرنا ہوگا، اچھی صحبت اختیار کرنا ہوگی. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ سنتوں کا پیکر بننے کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کا پیکر بھی بن جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی بد کردار لوگ اور بات بات پر غصہ ہو جانے والے لوگ بھی حسن اخلاق کے پیکر بن گئے. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کریں، عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں، مدنی انعامات کے عامل ہو جائیں. پھر دیکھیں حسن اخلاق کے آپ کیسے پیکر بن جائیں گے. حسن اخلاق کا پیکر بننے کے لیے معلومات ہونا بھی ضروری ہے کہ حسن اخلاق کے کیا کیا فوائد ہیں. حسن اخلاق والا جو ہے اس کو دنیا و آخرت میں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ مکتبۃ المدینہ کی ایک شائع کردہ کتاب ہے حسن اخلاق، اس کا مطالعہ کیجئے. یہ مشہور بزرگ حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے. اس کے علاوہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف جیسے احیاء العلوم ہے، مکاشفۃ القلوب ہے، اس کا مطالعہ کیجئے. سبحان اللہ. احیاء العلوم کی 5 جلدیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ جاری کر چکا ہے، اور شیخ طریقت امیر سنت نے ابھی گزشتہ دنوں ہی مدنی مذاکرے میں احیاء العلوم پڑھنے، بالخصوص اس کی 3ری جلد پڑھنے کا ذہن بھی عطا فرمایا ہے. تو اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا. کچھ آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں بات تاریہ وزیرہ بات کرنا بات سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا لگتا ہے. انکل سلمان مجھے یہ کلام سنا دے. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے. میرے لیے اور میری دادی کے لیے صحت کی دعا کر دیں. ماشاءاللہ، مرحبا. آپ کا وزیر آباد کرم آباد سے کال کرنا مرحبا. اللہ آپ کو، آپ کی دادی جان کو صحت، سلامتی، عافیت، تندرستی عطا فرمائے. خوش رہیں، شاد آباد رہیں. مرحبا آپ کا کال کرنا. ماشاءاللہ. آپ کا یہ پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ آپ کے پروگرام کو دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت شکریہ آپ کی دعا کے لیے. مرحبا. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا چک نمبر
14L5 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ میری عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام سنا دیں۔ مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے۔ مرحبا، ماشاءاللہ آپ صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ہی افضل حسین اتاری ہند یو پی کے شہر غازی پور سے عرض کر رہا ہوں۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت پاک سنا دیں۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ میرا نام محمد غلام اتار اتاری، میں گجرانوالا سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے یہ کلام سننا ہے۔ قسمت میری چمکائیے چمکا یہ آقا آقا قسمت۔ ٹھیک ہے جی، مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی شامل کریں۔ کر رہا ہوں ماشاء اللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کا سلسلہ کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی پیارا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کے لیے بھلائیاں عطا فرمائے۔ طیب بھائی میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ صحیح ہے، مرحبا، ماشاءاللہ۔ کرم آباد وزیر آباد سے ایک اور میسج بھی ہے جی، کیا یونٹ پوائنٹ میں بھی دیا جا سکتا ہے؟ یعنی .1 یہ 1000 روپے کا، .2 یہ 2000 روپے کا، .5 یہ 5000 روپے کا۔ سجیشن بہت زبردست ہے، ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب کا میسج ہے جی یہ، میں یہ آپ کا مشورہ انشاءاللہ مجلس تک پہنچاؤں گا۔ مجلس میں تو چلو مشورہ چلا جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ .1 اور .2 وغیرہ، تو آپ 10 پوائنٹ اکٹھے کر لیں جی اور ایک یونٹ تو جمع کرائیں۔ ٹھیک ہے جی، باقی جو مزید انشاءاللہ مجلس کے مشورے میں یہ دے دیں انشاءاللہ۔ تو جو ایک پوائنٹ کی ترکیب کر سکتے ہیں وہ 10 مل جائیں، واہ، تاکہ دینے میں ایک یونٹ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مرحبا، ماشاءاللہ۔ یہاں جی ارشد عبداللہ بھائی ہیں راول پنڈی سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ حسین علی اتاری بھائی ہیں گجرات سے، میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا فرما دے، اللہ بلا حساب بخشش فرمائے جی۔ اٹک سے میسج ہے، کلام سنا دے مولانا جامی کا، رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ کیا پیارا کلام ہے، یہ بھی کبھی شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرا نام فیض سلطان ہے فیصل آباد سے، کلام سنا دیجئے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، مجھے مدینے کی دو اجازت، یہ کلام بھی سنا دیجئے۔ ٹھیک ہے جی، مرحبا۔ طیب بھائی کچھ کلام شامل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، میرے جگر
لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، اور ایک بار تو دکھا دو، ایک بار تو دکھا دو، رمضان میں مدینہ، اس بار تو دکھا دو، رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، اور نہیں مال و زر تو کیا ہے، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو جانب مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، اور سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ
घर ना जाना, मेरी आँखों को दिखा दो, मेरी आँखों को दिखा दो, शगेदी का आस्ताना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, डरते खड़ा गुलाम बड़ी देर हो गई, आ जाओ मेरा नाम, बड़ी देर हो गई, मैं की करारा की ना करा मैं, मेरा ऐथे दिल नहीं लगता, सत लो गुड़ आका मदीने, कभी दुरूद सलाम मेरा, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह कबूल फरमाए। आप नियत कर रहे हैं? यानी ये दूसरों के लिए तरगीब ये है कि अब ये पूछने वाले ने पूछा कि ये किस बेसिस पे देना है, हाँ जी, एक दफा देना है, हाँ जी, माहाना देना है या सालाना देना है, यानी ऐसे जज्बे भी मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। तो वो इस्लामी भाई जो एक दफा देने में कतरा रहे, सही, उनको सोचना चाहिए कि लोग ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं कि माहाना दें सालाना दें, तो अल्लाह तबारक तआला ने आपको दिया है तो इस मदनी अत्तियात मुहिम में भी दें, इसके बाद भी आप माहाना भी देते हैं, मना थोड़ी है। माशाअल्लाह जी, ठीक है। मौजू हमारा उस्ताद पीछे रह गया। मौजू में एक वो बात चली थी ना कि खबर मिले तो कंफर्मेशन जी, इसका बड़ा एक वो समझ लें कि वो बड़ा नाजुक सा एक सूरत हाल बन गई थी। हमारे बिलाल भाई हैं मुबल्लिग, हमारे वो आते भी थे इसमें, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में, बिलाल मदनी, सही, यूएई में होते। तो वो साबिया में पढ़ते थे उस वक्त। तो एक दिन नाजिम साहब आए और मेरा ही पीरियड था, मैं पढ़ा रहा था जी। तो नाजिम साहब ने कहा कि वो बिलाल भाई के घर से फोन आया इनकी बहन का कि उन अम्मी का इंतकाल हो गया है। अब शॉकिंग कैफियत थी। अब वो बेचारे रोते हुए, अब उस टाइम मैंने रोक के क्या उन्हें 12 बजे जो भी हौसला के अल्फाज थे वो तो ये था कि बस मैं घर पहुंचूं किसी तरह। अब दूसरे दिन पता चला, अच्छा उसमें क्या हुआ, वो चले गए। अब हिकमत अमली के तहत मैंने इस्लामी भाइयों से भी, जो पढ़ने वाले तलबा थे, उनसे भी कहा कि आप जनाजे वगैरह की तरकीब करना और पीछे से फ़ोन करके आप शामिल भी हों, उनको तनहा ना छोड़ें। ये सब हो गया। तो मैं ज़ाहिर मसरूफियत ज़्यादा थी, वो उनको अम्मी कहती थी। उन्होंने फ़ोन किया नाजिम के दफ्तर में कि बिलाल भाई से कहें कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है, यानी मेरी सास का इंतकाल हो गया। अब वो बोलने वाली ने भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए, नाजिम साहब ने कहा कि बहन का फ़ोन था, वो कह रही थी कि मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, तो सीधा सा मतलब ये है कि बिलाल की अम्मी का इंतकाल हो गया। तो अब वो बेचारे जिस कैफियत में गए, तो मैंने उन्हें सौती पैगाम में ये भी पूछा था बिलाल भाई से कि यार उस वक्त कैफियत क्या थी। वो आज भी इस वाक़े को शायद 5-6 साल तो हो गए होंगे, आज भी इस कैफियत को बयान नहीं कर पाए। कहते मैं हौसला नहीं, मैं उस कैफियत को बयान कर सकूं कि जो उस वक्त खबर मुझे मिली थी। तो ये रिकन्फर्म फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेना चाहिए कि ये खबर वाकई दुरुस्त भी है या नहीं, कहीं पहुंचाने में मसला तो नहीं हो गया।
ایسا بھی ہوا ہے، بچوں کے نانا ہیں، ان کے کوئی عزیز رشتہ دار وغیرہ رہتے ہیں ادھر خانپور سائڈ پہ نا، تو اطلاع آئی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، یہ چل پڑے گھر سے. اب راستے میں ہی فون آیا کہ فلاں ہی دوسرے کسی کا انتقال ہوا ہے، تو وہ ان کے رشتہ داروں میں نہیں تھا. خیر یہ پہنچے تو اب وہ ایک غلط فہمی یہ ہوگی کہ وہ انتقال کسی کا ہوا، اطلاع کسی اور کی مل گئی. اس طرح بھی معاملات ہو جاتے ہیں. ریکنفرم کرنے میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے. اچھا اس طرح وہ پاسنگ اور فیل میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات. اب وہ جو لسٹ آتی ہے نا اس پہ بعض اوقات لکھا ہوتا ہے 6 تو وہ پڑھا نہیں جاتا، یا وہ 8 لکھا ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا مٹ گیا تو وہ 6 بن جاتا ہے. اب رول نمبر دیکھا تو اس میں فیل میں لکھا ہوا تھا. اب وہ جو بیچارے نے اثر لینا تھا لیا، بیمار پڑ گیا، بخار ہو گیا، جو بھی بعد میں ریکنفرم جب ہوا تو پتہ چلا کہ یہ تو پاس ہے، یہ تو فیل ہے ہی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا کنفرمیشن کر لینی چاہیے. بعد کا لسٹ بندہ پرانی چیک کر رہا ہوتا ہے، یعنی یہ 2016 ہے نا 17، تو 2017 کا رزلٹ دیکھنا ہے تو بعض اوقات وہ 2016 کا رزلٹ نکال بیٹھتا ہے، تو اس پہ دیکھتا ہے تو یہ تو فیل لکھا ہوا رول نمبر، حالانکہ یہ اس کا رول نمبر تھا ہی. تو ریکنفرمیشن یہ ضروری ہے. بعض اوقات غلط فہمی میں بھی ہو جاتا ہے. اب جیسے ابا بھی کہتے ہیں، اپنے والد کو بھی ابا کہتے ہیں اور تایا کو بھی ابا بولتے ہیں، بعض دفعہ دادا کو بھی بول دیتے ہیں، دادا کو بھی کہتے ہیں. اب فون اطلاع ملی جناب آپ کے ابا جی کا انتقال ہو گیا. اب وہ والد کو سمجھے گا، پتہ چلا تایا فوت ہوئی ہے، دادا. خیر یہ بھی صدمے کی خبر ہے، لیکن جو صدمہ والد کی خبر پر تھا وہ دادا کی خبر پہ اتنا شاید اس کو نہ ہو. اب یہ کہ صدمہ تو اپنے اپنی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ ریکنفرمیشن کر دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. مرحبا. مدنی پھول جاری و ساری ہیں، یہاں ہم تحریری پیغامات بھی شامل کر رہے ہیں. یہ ہیں جی، ان کھلے آنکھ I have this intention, محمد عثمان from China. I will arrange 5 units, 1 unit myself and 4 units try to collect from friends انشاءاللہ عز و جل. مرحبا جی. یہ ان کے لیے وہ سمجھ لو کہ ایک مثال بنے کہ جو فرینڈ سرکل میں سبحان سے اللہ کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک اپنا کیا اور 4 فرینڈ سرکل سے کیا. تو یہ فرینڈ سرکل سے بھی آپ کریں نا تو آپ کے 10 دوست تو ہوں گے جی، تو ان میں سے بھی ایک یونٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں. مرحبا. ماشاءاللہ. may اللہ عز و جل bless you. اللہ کریم آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آپ کی نیت قبول فرمائے اور اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کی بھی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. استاد صاحب میں یہاں پر ایک اور بھی چاہوں گا بات، اس پر بھی مدنی پھول عطا فرمائے کہ ہمارا یہ بھی ذہن ہونا چاہیے کہ ہر وہ کام جس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہمارے حق میں برا ہو بھی. جی. میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ ہم آج یہ بھی عرض کریں گے کہ بندہ جس کو اپنے حق میں برا سمجھ رہا ہے وہ برا ہو بھی ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند نہ آئے اور وہ تمہارے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا اللہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں، تو تم پر لازم ہے کہ حکم الہی کی اطاعت کرو اور اسی کو بہتر سمجھو چاہے وہ تمہارے نفس پر گراں ہو. کیا فرمائیں؟ بالکل یہ ہوتا ہے. بعض اوقات بندہ کوئی امتحان دیتا ہے، کوئی ٹیسٹ دیتا ہے کسی کورس میں داخلے وغیرہ کے لیے، لیکن وہ اس ٹیسٹ میں ناکام ہو جاتا ہے. یہ ہے تو بری خبر، لیکن اس بری خبر کے دامن سے بھی اس کو اچھی خبر یوں ملتی ہے کہ اس سے اچھا شعبہ اس کو مل جاتا ہے. اب نوکری کوئی شخص کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، جاب کرتا ہے، تو جاب سے نکالا جانا، جاب ختم ہو جانا یقیناً بری خبر ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ پر قابو رکھیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر جگہ عطا فرما دے، تو ہو سکتا ہے جہاں پر آپ جاب کر رہے تھے وہاں پر کم سہولیات تھیں، آپ کو اس سے اچھی جگہ نصیب ہو جائے. یعنی پرانی ملازمت چھوٹی تو آپ کو نئی ملازمت ملے گی،
تو راستے بند نہیں ہوتے، ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در کھلتے ہیں. یہ انسان کو یقین رکھنا چاہیے. آپ نے خود میرا اپنا وہ یاد کروا دیا کہ میں نے متعدد کورسز میں جی انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں نا وہ دیے، یعنی بڑے بڑے ہائی فائی قسم کے کورسز تھے، تو انٹری ٹیسٹ دیے. تو وہ ایک نہیں، کوئی 10-12 ہوں گے مختلف شعبوں جات کے انٹری ٹیسٹ دیے کہ آگے ذرا وہ داخلہ لے کے پھر آگے سے آگے کا جو سفر تھا وہ ہوتا. لیکن وہ انٹری ٹیسٹ میں ناکامی کی خبر بھی ذرا مجھے ملتی رہی. بعض جگہ تو ایسا بھی ہوا کہ جناب وہ سیٹیں 60 ہیں، میرا 66واں نمبر آیا تھا. اب میں کہتا یار 6 نمبر نیچے آگے اوپر چلے جاتے ذرا، لیکن کنٹرول میں رہے. تو اس کے بعد جو چیز ملی وہ علم دین کا شعبہ ملا. اور علم دین کا شعبہ ان تمام شعبوں کو جمع کر لیں نا، اگر 12 کیا وہ 1200 کو بھی جمع کر لیں تو وہ 1200 شعبے علم دین کے شعبے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو یہ بات طے ہوگی کہ ضروری نہیں کہ جس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں بالکل وہ ہمارے لیے برا ہو بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہے. کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ڈاکٹر احمد اکرم ہے، میں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی ماشاءاللہ یہ آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بڑا پیارا ہے، اللہ پاک آپ کو برکت دے. میں 2 باتیں کہنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ بڑا اچھا ہے کہ اگر اینکر جو ہے وہ فریش اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ موجود رہے تو صبح کے ٹائم یہ چیز جو ہے نا بڑی یہ بہتر امپریشن دیتی ہے. دوسری بات جو آپ نے آج کا ٹاپک لیا ہے بری خبر، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس ٹاپک کو کورلیٹ کریں اپریل فول کے ساتھ، کہ جس طریقے سے لوگ اس ڈیٹ کو جتنا ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان دا نیم آف جسٹ سم ہیو فن اور جوک، میرے خیال میں یہ بھی ایک بڑی مناسب بات ہوگی. بارک اللہ. مرحبا. جھوٹی بری خبر واقعی انہوں نے اچھی توجہ دلائی کہ ابھی دور ہے، لیکن ابھی سے یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ اپریل فول نہ تو بنانا ہے نہ بننا ہے. صحیح. وہ جھوٹی خبر بھی بعض اوقات بری پہنچائی جاتی ہے. یہ اس کو جسٹ ایز جوک لیتے ہیں. یہ 1 اپریل کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایسے ہی وہ انجوائے کرنے کے لیے، لیکن یہ انجوائے کرنا بعض الٹا بھی پڑ جاتا ہے. شرط لگاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر لے ابھی 50 منٹ چاہیے آیا لو، یعنی ابھی تم دیکھو 5 منٹ میں یہاں پر آئے گا. فون کھڑکائیں گے، ایسی خبر بتائیں گے، بندہ خود بخود پہنچ جائے گا. بھی آیا کہ نہیں آیا 5 منٹ میں، لاؤ نکالو. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نے 5 منٹ میں لانے کی شرط تو پوری کر لی، اس کا کیا حال ہوا؟ اگر اسی کی دماغی نٹس پھٹ جاتی یا کوئی ایسا کوئی طبی مسئلہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ پھر تو واقعی بری خبر بن جاتی. تو اللہ تعالیٰ ایسے مذاق سے جھوٹی بری خبر دینے سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. مرحبا. مدنی پھول جاری و ساری ہیں. آپ نے اپریسیشن کی، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. اللہ پاک آپ کو سلامت باکرامت رکھے. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول زندگی کے تقریباً تمامی شعبہ جات میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے سے، آئی ٹی کے ذریعے سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھی الحمدللہ عز و جل علم دین سکھایا جا رہا ہے. اور اس باب کے اندر، اس چیپٹر کے اندر، اس فیلڈ کے اندر ایک بہترین اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی کی دار الافتاء اہل سنت کے نام سے. بہت پیاری اپلیکیشن ہے، اینڈرائڈ ورژن پر بھی ہے، ISO ورژن پر بھی یہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کو فری جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. اور اپلیکیشن کو الحمدللہ مزید اپ ڈیٹ بھی کیا جاتا رہتا ہے. فتاوی جات کی اس میں جو ہے وہ اپ گریڈیشن ہوتی رہتی ہے، شامل ہوتے رہتے ہیں، مختلف کتابیں بھی ہیں. بڑی پیاری اپلیکیشن ہے. اگر آپ موبائل فون یوزر ہیں، اینڈرائڈ یوز کرتے ہیں یا ISO ورژن یوز کرتے ہیں تو ضرور اس اپلیکیشن کو حاصل کیجئے، علم دین سیکھیے اور اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کیجئے. کالز اور میسیجز ابھی ہیں، لیکن وقت چونکہ استاد صاحب اختتام پذیر ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آج کی آخری بات اب جیسے ارشاد فرمائیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بری خبروں سے محفوظ رکھے، لیکن کچھ نہ کچھ بری خبریں بہرحال انسان کو ملتی ہیں، تو اس پر ہمارا ری ایکشن ایسا ہو جو شریعت کے مطابق ہو، شکوہ شکایت کے الفاظ نہ نکلیں. حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کے بڑے بیٹے تھے شمس الہدا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ آپ کا سمجھ لیں کہ سارا گھر بار ان کے
یہ سنبھالے ہوئے تھے، بڑے بیٹے یہ معاملہ سنبھالتے تھے، آپ علم دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے. تو ان کی انتقال کی خبر ملی جب تراویح پڑھ رہے تھے صدر الشریعہ، اور 8 تراویح باقی تھی. تو جب خبر ملی، اب ظاہر ہے کہ غمناک خبر تھی، ہمارے کو بری خبر نہیں کہتے، غمناک خبر، لیکن آپ بجائے اس کے کہ کچھ آپ وہ سمجھ لیں کہ کوئی ایسا طرز عمل دیتے کہ جس سے نقصان ہوتا، آپ نے کہا کہ ابھی 8 تراویح باقی ہیں. وہ تراویح پڑھی، اس کے بعد پھر سارے معاملات دیکھے. ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا ابن عباس صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سفر میں تھے، ان کو بیٹے کی موت کی خبر ملی، سواری سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور کہنے لگے کہ ہم نے اللہ عز و جل کے اس حکم پر عمل کیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو. سبحان اللہ. تو کوئی بھی خبر ملے تو اگر ہم شریعت کے مطابق ریئیکشن دیں گے، یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، اگر آپ کو کوئی ایسی غمناک خبر مل بھی گئی نا اور کوئی وقت مکروہ نہیں ہے، آپ 2 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کا دھیان بھی بٹے گا اور دل کو سکون بھی ملے گا. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کہی. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ مدنی پھول سنتے رہیں گے، عمل کا ذہن بنتا رہے گا. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی رحمتوں کے سایہ عطا فرمائے. آئیے صد اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. بنے دل تیرا ٹھکانا، بنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. میرے مولا جب مرے گا میرے مولا جب مروں میں، میرے مولا جب مرے گا میں، کلمہ آپ کا پڑھے گا میں، کلمہ آپ کا پڑھے گا میں. بعد اس کے یہ کہے گا میں، بعد اس کے یہ کہے گا میں. یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ.
علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. سبحان اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلو میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے